درس قرآن ہمارا چل رہا ہے اور پہلے پارے کا دوسرا رکوع ہم بحمد اللہ تعالیٰ تلاوت کر رہے ہیں درس قرآن کے اندر، اور اس کے اندر دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ دوسرا رکوع اس طرح آغاز ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ کہتا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اور اللہ ان کی بیماری کو بڑھا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں تک کل ہمارا ہو گیا تھا اور آیت نمبر 10 کی ہم نے تلاوت کر لی تھی۔ منافقین پر یہ جو ملامت کی جا رہی ہے اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو منافق کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، کہتا کچھ ہے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ تو منافق جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بحمد اللہ تعالی درس قرآن ہمارا چل رہا ہے اور پہلے پارے کا دوسرا رکوع ہم بحمد اللہ تعالی تلاوت کر رہے ہیں درس قرآن کے اندر، اور اس کے اندر دوسرے رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کی نشانیوں کو بیان کیا ہے۔ دوسرا رکوع اس طرح آغاز ہوتا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، کیونکہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ کہتا فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے، اور اللہ ان کی بیماری کو بڑھا رہا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہاں تک کل ہمارا ہو گیا تھا اور آیت نمبر 10 کی ہم نے تلاوت کر لی تھی۔ منافقین پر یہ جو ملامت کی جا رہی ہے اس کی پہلی وجہ یہ بیان کی کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو منافق کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے کہ وہ جھوٹا ہوتا ہے، کہتا کچھ ہے دل میں کچھ ہوتا ہے۔ تو منافق جھوٹ بولتا ہے، اور جھوٹ بولنے والے کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ مومن کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ احادیث مبارکہ کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو کچھ روایتیں اس میں ایسی ملتی ہیں کہ یہ منافق کی علامت ہوتی ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اپنی زندگی میں جھوٹ کو نکال دیجئے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیجئے۔ قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اور وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی تمہاری سنگتیں بھی، تمہاری دوستیاں بھی سچوں کے ساتھ ہونی چاہیے، اور تم خود بھی سچائی کا ساتھ دینے والے اور سچ بولنے والے ہونے چاہیے۔ تو جھوٹ حرام کاموں میں سے ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا، امام ترمذی نے حدیث نقل کی ہے، وہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مواقع پر جھوٹ بولنا جائز ہے۔ 3 موقع ایسے ہیں جس پر اگر بندہ جھوٹ بولے تو گناہ نہیں ہوتا بلکہ جائز ہے۔ وہ 3 مواقع کون سے ہیں؟ اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پہلا جھوٹ ہے بیوی کو راضی کرنے کے لیے، دوسرا جھوٹ ہے جنگ کے اندر بولنا، اور تیسرا جھوٹ ہے صلح کروانے کے لیے 2 مسلمانوں کے درمیان جھوٹ بولنا۔ اب امام بغوی نے اور حضرت سفیان بن عیینہ نے اور امام نووی نے اور اس کے علاوہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں جو لکھا ہے کہ جھوٹ کس قسم کا ہو۔ آپ سوچیں یار بیوی سے جھوٹ بولنا جائز ہو گیا تو یہ تو بڑی آسانی ہو گئی، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ اب اس کی شرح میں علماء کیا لکھتے ہیں، کون سا جھوٹ بولیں گے بیگم سے؟ اللہ اکبر۔ تو علماء نے لکھا، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب تبیان القرآن کے اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ کی شرح میں لکھتے ہیں کہ فرائض و واجب جس جھوٹ سے ترک نہ ہوں اور کسی کے حقوق غصب نہ ہوں، جھوٹ کس قسم کا ہو کہ بیگم اب پوچھ لے، لکھتے ہیں کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ بعد اوقات میاں بیوی بیٹھے ہوتے ہیں اور پوچھ لیتی ہے بیگم کہ آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ اب بندہ کہ نہیں میں تم سے تو پیار نہیں کرتا، تو مجھے بتائیے گھر میں محبت کیسے پیدا ہوگی، انوائرمنٹ اچھا کیسے ہوگا؟ تو اب کیا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ نہیں میں چوتھے نمبر پہ تم سے پیار کرتا ہوں، اب بیگم سننا چاہ رہی ہے پہلے نمبر کی بات، آپ بول رہے ہیں چوتھے نمبر پہ پیار کرتا ہوں، تو اب آپ کہیں کہ نہیں یار اگر میں پہلے نمبر کا بول دوں گا تو جھوٹ ہو جائے گا۔ تو شریعت نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بیوی کو راضی رکھنے کے لیے اور بیوی شوہر کو راضی رکھنے کے لیے اگر دل میں محبت کا وہ ولولہ نہیں ہے تو پھر بھی اس کو کہہ سکتا ہے کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں۔
اس سے کیا ہوگا؟ گھر کا ماحول اچھا رہے گا، محبتوں کی باتیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے کھانے کا معاملہ ہے، اب بیچاری نے صبح سے لگی ہوئی آپ کے لیے بریانی بنائی ہے، اب جب وہ جناب آپ کے سامنے قورمہ بریانی بنا کے رکھا ہے، کیسا بنا میاں صاحب؟ ارے کیا بنایا، تھرڈ کلاس بنایا۔ اب آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے، اس سے اچھا تو میں فلاں ریسٹورنٹ پہ جاتا ہوں، ایسا بہترین قورمہ بنتا ہے وہ۔ تو اب آپ کہیں گے اگر میں یہ کہہ دوں گا کہ یار اچھا بنا ہے تو جھوٹ ہو جائے گا۔ اب اس معاملے میں مشارحین نے لکھا کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، کیونکہ اس وجہ سے آپ کے رشتے میں جو ایک پختگی آئے گی، آپ کے رشتے کے اندر ایک محبت بڑھ جائے گی، تو اس معاملے کے اندر آدمی بول سکتا ہے۔ اور کچھ فلسفی کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ تعریف چاہتی ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ عورت تعریف نہیں چاہتی، ہر شخص تعریف چاہتا ہے، ہر شخص اپریسیشن چاہتا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے یار بیگم کی تعریف کر دو، تو یہ جب ہی بیگم تعریف چاہتی ہے، عورت تعریف چاہتی ہے، آپ کوئی بھی کام کر لیں زندگی میں تو آپ چاہیں گے کہ 4 لوگ مجھے داد دیں، بولے واہ بھائی کیا کام کیا، آپ کمال کر دیا آپ نے۔ تو آپ مسجد میں کوئی کام کر رہے ہیں، گھر پہ کوئی کام کر رہے ہیں، بزنس میں کوئی کام کر رہے ہیں، ہر بندہ واہ واہ چاہتا ہے، ہر بندہ اپریسیشن چاہتا ہے۔ تو یار وہ جو آپ کی بیوی آپ کے گھر پر ہے، سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے، کھانا بنا رہی ہے، تعریف کر دو خدا کے بندو۔ بعض اوقات بیوی تیار ہو کر شوہر سے پوچھ رہی ہوتی ہے میں کیسی لگ رہی ہوں، اس وقت شوہر صاحب بڑے سخت مزاج کے ہوتے ہیں، بتاتے ہی نہیں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو بڑے بھائی بندے خدا اگر بہت اچھی بھی نہیں لگ رہی تعریف کر دو آپ، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو نکاح کی جو بانڈنگ ہے اس میں کیا ہوگا اور محبت بڑھے گی۔ اب اس کی برائی کر دو گے تو وہ پوری دعوت کے اندر اس کے دماغ میں خیال گھومتا رہے گا کہ شوہر صاحب نے تیار ہوتے ہوئے بول دیا کہ بات بہت بری لگ رہی ہو، استغفر اللہ العظیم۔ تو ان مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیوی کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا متاع ہے، استعمال کی چیز ہے، اور دنیا میں اللہ کی سب سے بڑی جو نعمت ہے نا وہ اچھی بیوی کا ملنا۔ تو یقیناً جب اس طرح کی گفتگو ہوگی، باہمی محبتوں کے تبادلے ہوں گے، اظہار محبت ہوگا۔ بعض اوقات عورتیں اپنے شوہر سے اظہار محبت کر دیتی ہیں، مرد بیچارہ محبت کرتا ہے لیکن اظہار نہیں کرتا، تو اظہار کرنا سیکھیں، اظہار ہونا چاہیے۔ جب محبت ہے تو اظہار کرنا سیکھیں، اس سے اللہ نے اس حلال رشتے میں، اچھا جہاں اظہار نہیں کرنا ہے ان حرام رشتوں میں بار بار اظہار کر رہے ہوتے ہیں، بار بار اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ بیگم کہہ رہی ہوتی کہ آپ شادی سے پہلے تو ایسے نہیں تھے، شادی کے بعد آپ کو کیا ہو گیا، استغفر اللہ العظیم۔ حالانکہ بندے خدا جو اللہ نے حلال رشتے رکھے ان میں اظہار کرو، ان میں بات بولو، شریعت نے تمہیں گنجائش دی ہے تاکہ تمہارے میاں بیوی کے رشتے کے اندر ایک بہترین بانڈنگ پیدا ہو۔ دوسری جھوٹ جنگ میں کس طریقے سے، آپ کو بتائے 2-3 جاسوس ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ مخبر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں ہماری فوج میں ملے ہوئے، کچھ ہمارے ساتھ ملے ہوئے، اور جنگ جاری ہے تو آپ جب پلاننگ کرتے ہیں تو کہتا ہے میں وہاں سے حملہ کروں گا، حالانکہ آپ کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ وہاں سے حملہ کریں گے، آپ کے ذہن میں پلان کوئی اور ہوتا ہے، لیکن آپ جب اسٹریٹجی بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں میں وہاں سے حملہ کروں گا۔ اب وہ جو مخبر بیٹھا ہوتا ہے وہ جا کر دشمنوں کو خبر دے کر آتا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کل وہاں سے حملہ ہوگا، اور بندہ اگلے دن دوسری جگہ سے حملہ کر دے، جنگ جیت جائے، تو کوئی کہے کہ یار تم نے تو جھوٹ بولا تھا، تم نے تو کہا تھا میں یہاں سے حملہ کروں گا۔ تو یہ جنگ کی اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری جو حضور نے اجازت دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اجازت دی ہے کہ بندہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتا ہے، یعنی کہ اگر آپ کو معلوم ہے کہ میرے کسی جملے سے 2 بندوں میں صلح ہو سکتی ہے تو آپ اپنی طرف سے بھی اضافی بات کر سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے جیسے علماء نے لکھا، امام بغوی نے لکھا، سیدی صاحب نے اس کو نقل کیا کہ جیسے کسی مظلوم کو ظالم سے بچانے کے لیے بھی جھوٹ بول سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی مظلوم آپ کے گھر پر چھپا ہوا، آپ کو پتا ہے کہ اگر میں نے بندے کا پتہ بتا دیا کہ وہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے تو آج اس کی جان جائے گی، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ میرے گھر میں نہیں ہے۔ اس طریقے سے کسی کی امانت آپ کے پاس اور سامنے والا پوچھتا ہے کیا تمہارے پاس وہ چیز ہے، اور آپ کو معلوم ہے اگر میں نے بتا دیا تو وہ امانت جس بندے کی ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو آپ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ میرے پاس نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ 2 مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر علامہ ابن عابدین شامی نے امام غزالی کے حوالے سے احیاء العلوم کے حوالے سے بات لکھی، اور انہوں نے ایک اصول دے دیا کہ اگر کسی نیک کام کو کرنے کے لیے جھوٹ کا راستہ بھی ہو اور سچ کا راستہ بھی ہو تو امام غزالی لکھتے ہیں پھر جھوٹ بولنا حرام، کیونکہ نیک مقصد کا حل جب سچ سے ہو رہا ہے تو پھر جھوٹ کیوں بول رہا ہے۔ لیکن امام غزالی کہتے ہیں کہ مقصد تو نیک ہے لیکن اس کے اندر سچ کا آپشن موجود نہیں ہے، اگر کوئی بات اضافی کریں گے تبھی مسئلہ حل ہوگا، تبھی معاملات حل ہو جائیں گے، تو اس صورت کے اندر آپ وہ اضافی بات کر سکتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہلائے گا۔ یہاں پر امام غزالی نے احیاء العلوم میں بات یہ لکھی ہے۔ لیکن اس زمانے میں صلح کروانے کے لیے
اضافی بات کرنا تو دور کی بات، بعض اوقات لڑوانے کے لیے جو بندے نے بات کہی نہیں بھی وہ بھی کر دیتے ہیں آگے. یا صلح کروانے کی کسی کو نہیں پڑی ہے کہ دو مسلمانوں میں لڑائی ہے تو یار صلح کروا دیں، اس کے بعد جا کے اس کو آگ لگا دی، اس کے بعد جا کے اس کو آگ لگا دی، چنگاری دے دیتے ہیں اپنی طرف سے. وانی اس بیچارے نے کہی بھی نہیں. ارے بھائی تمہارے اگر وہ کسی کا ذہن صلح کا بن بھی رہا ہو نا، یار سوچ رہا ہوں یار بہت عرصہ ہو گیا، جھگڑا ختم کرو. ارے ختم کرو، کل تمہیں گالیاں دے رہا تھا رات کو، اب بندے کو اڑتے اچھا مجھے گالیاں دے رہا تھا، اس کی تو خیر نہیں، اس کی تو ایسی کی تیسی. حالانکہ یعنی اس نے دیکھا کہ ماحول کول ہونے لگ رہا ہے اور معاملات صلح کی طرف جا رہے ہیں، تو بیچ والا سوچ رہا ہے کہ صلح کی ہو رہی ہے. بھائی صلح ہو جائے گی تو اپنے کو مزہ نہیں آئے گا، اپنے تو مزے لینے کے لیے بیٹھے ہوں نا. کچھ رشتہ داروں میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر رشتہ داروں میں صلح ہونے والی ہو تو بیچ کے جو میڈیٹر ہوتے ہیں جو دونوں طرف سے مزے لے رہے ہوتے ہیں، صلح کے نام پر اس طرف کی دعوتیں بھی اڑا رہے ہوتے ہیں، اس طرف کی دعوتیں بھی اڑا رہے ہوتے ہیں، اور دونوں پارٹیاں ان سے رابطہ کر رہی ہوتی ہیں میڈیٹر بنانے کے چکر میں. تو ان کو لگتا ہے کہ یار اپنی تو دونوں طرف کی پارٹیاں ویلیو بنا رہی ہیں. تو اب آدمی بولتا ہے کہ بھائی یہ جھگڑے ختم ہو جائیں گے تو پھر اپنی کو تو کوئی پوچھے گا ہی نہیں. تو اب وہ ادھر بھی چنگاری دیتا ہے ادھر بھی چنگاری دیتا ہے، بولا تاکہ لڑتے رہو اپنی دکان چلتی رہے گی. استغفر اللہ العظیم. حالانکہ کیا ہے، صلح اگر کروانے کے لیے اضافی بات بھی کر دی جائے تو شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. آگے منافقین کی ایک اور نشانی بیان کی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے. اذا جب آتا ہے نا قرآن کریم میں تو وہ جب کے معنی میں آتا ہے، وین WHEN وین کے معنی میں آتا ہے. اور متا جو آتا ہے وہ کب کے معنی میں آتا ہے. متا تذهب الى المدینہ، تم کب مدینے جاؤ گے، تو کب کے لیے متا اور جب کے لیے اذا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ کرو. جب انہیں کہا تھا یار تم کیسی حرکتیں کر رہے ہو. منافقین کو کہا جاتا تھا کہ مسلمانوں کے راز لے کر یہودیوں کو بتاتے تھے، جنگیں کرواتے تھے، ادھر کی ادھر لگاتے تھے. تو انہیں کہا جائے یار کیوں فساد کرتے ہو، تمہاری وجہ سے فساد ہو رہا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ارض مانے زمین، انہیں کہا جاتا نہیں کرو فساد. تو اب وہ کیا کہتے تھے، وہ کہتے تھے قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، نحنو کہتے ہیں ہم کو، وہ کہتے تھے ہم فساد تھوڑی کر رہے ہیں، ارے ہم تو چاہ رہے ہیں صلح کروا دیں. قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. دنیا میں ہر فسادی سے پوچھ لیں آپ کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں فساد کر رہا ہوں. کبھی فتنہ پھیلانے والا یہ نہیں کہے گا میں فتنہ پھیلا رہا ہوں، وہ کہے گا بھائی میری انٹینشن سنو، میں تو چاہ رہا ہوں یہ مسئلہ یوں کر کے حل ہو جائے. ہر فسادی اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں مسلح ہوں، اور یہی منافقین کر رہے تھے. جب انہیں کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو تو کہتے قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو صلح کروانے والے ہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ معاملات سدھر جائیں. اللہ کہتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. اللہ جب آتا ہے قرآن کریم میں، اللہ کی طرح لکھا جاتا ہے لیکن اللہ کے لام پر تشدید آتی ہے اور الف کے نیچے زیر آتا ہے. الف پر زبر، لام پر زبر، لام الف زبر. اللہ کا معنی ہوتا ہے مگر، لیکن، اور جس طرح لا الہ الا اللہ، تو وہاں جو اللہ آئے گا وہ مگر کے معنی میں آئے گا. نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ، مگر اللہ. لیکن جب اللہ آتا ہے قرآن کریم میں تو اللہ کا معنی ہوتا ہے بی الرٹ، خبردار ہو جاؤ، آگاہ رہو، متوجہ ہو جاؤ. سمجھ لو یہ بات، ساری توجہ ادھر لگا دو. اللہ جس طریقے سے قرآن نے استعمال کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار آگاہ ہو جاؤ جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. تو یہاں پر بھی استعمال کیا وہ اللہ. اسی طرح حضور کی حدیث میں استعمال ہوا الا لا ایمان لمن لا محبت له، آگاہ ہو جاؤ، خبردار رہو، کوئی ایمان نہیں ہے حضور کی محبت کے بغیر. رسول اللہ کی محبت ہے تو ایمان کامل، اور حضور کی محبت نہیں تو کوئی ایمان نہ. الا لا ایمان لمن لا محبت له. تو اس طرح کا الا یعنی قرآن کہہ رہا ہے کہ انہیں کہا جا رہا فساد نہ کرو، وہ کہہ رہے ہیں اصلاح کر رہے ہیں. تو اب ہم کیا سمجھیں، وہ اصلاح کر رہے ہیں فساد کر رہے ہیں. تو قرآن کہہ رہا الا انہم هم المفسدون، خبردار آگاہ ہو جاؤ یہ فسادی ہیں. یہ نام تو اصلاح کا استعمال کر رہے ہیں، الا انہم هم المفسدون، یہ فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں. اور ولکن لا یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہے کہ یہ فساد کر رہے ہیں. ہر فسادی آج بھی آپ دیکھ لیں دین کے نام پر جتنے بھی فساد کرنے والے ہیں، دہشت گرد سے پوچھے کہ تو دہشت گردی کر کیوں رہا ہے، تو وہ بھی آپ کو لاجک دے ہی دے گا کہ میں کیوں دہشت گردی کر رہا ہوں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے دین کے اندر نئے نئے فتنے کھڑے کرنے والے، ان سے پوچھیے
کہ یار تم دین میں یہ نئی نئی باتیں بدعات کو کیوں نکال رہے ہو؟ وہ کہے گا بھائی میں تو چاہ رہا ہوں کہ دین لوگوں تک پہنچے، اس انداز سے زیادہ آسانی سے پہنچ جائے گا۔ تو وہ بھی اپنے اس فساد کو جو وہ دین میں کر رہا ہے اس کو نام کیا دے گا؟ اس کو بھی جو ہے اصلاح کا نام دے گا، حالانکہ حقیقت حال میں وہ فساد کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کی جب بات آئے گی تو کچھ لوگ توحید کی بات کریں گے اور شان رسالت کو کم کریں گے، اور جب ان سے کہا جائے گا یہ کیا کر رہے ہو، یار ہم تو شرک کی بات کر رہے ہیں اور توحید کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، حالانکہ ظاہری اعتبار سے وہ شان رسالت کو کم کر رہے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طریقے سے بہت ساری جگہ آپ کو اس کی مثالیں مل جائیں گی۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اب آگے ایک اور بات بیان کی۔ پہلی بات تو فساد کرتے ہیں اور اصلاح کا نام دیتے ہیں، پھر جب انہیں کہا جاتا آمینو کما آمن الناس، ایمان لے آؤ کما جیسا کہ ایمان لائے لوگ۔ یہاں مفسرین نے لکھا کہ انہیں ایمان لانے کا کہا جا رہا منافقین کو کہ ایمان لاؤ صحابہ کی طرح، ابو بکر کی طرح ایمان لاؤ، عمر فاروق کی طرح ایمان لاؤ، عثمان غنی کی طرح ایمان لاؤ، حضرت علی مرتضیٰ کی طرح ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جس طرح لوگ ایمان لائے ایسے ایمان لاؤ نا، یہ کیسی ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو۔ کما آمن الناس، تو کہتے تھے قالوا انؤمن، وہ کہتے تھے منافق قالوا انؤمن، کہ ہم ایمان اس طرح نہیں آئے کہ کما آمن السفہاء، جس طرح سفہاء ایمان لائے۔ سفہاء بنا ہے سفیہن سے، سفیہن کا معنی ہوتا بے وقوف، اور بے وقوف کی جب پلورل آپ بنائیں گے سفیہن کی تو بنے گی سفہاء۔ جس طرح پہلے دوسرے پارے کی جو پہلی آیت اس کا کیا ہے سیقول السفہاء، ان قریب لوگوں میں سے کچھ بے وقوف اور نادان کہیں گے۔ جب قبلہ تبدیل ہو گیا تو پھر قبلے کی تبدیلی کے متعلق وہ پہلی آیت ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب کچھ بے وقوف کہیں گے کون ہے بھائی جس نے تمہیں بدل دیا اس قبلے سے جس قبلے کی طرف تم پہلے منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو قرآن نے ان کو کہا بے وقوف، تو یہاں پر بھی استعمال ہوا۔ منافق کیا کہہ رہے ہیں؟ ایمان والوں کو، صحابہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کما آمن السفہاء، ہم ان کی طرح ایمان لے آئیں جس طرح بے وقوف ایمان لے آئے، وہ بے وقوف نادان لوگ معاذ اللہ۔ اللہ نے دوبارہ کہا الا، خبردار ہو جاؤ، بی الرٹ، بی اٹینشن، الا انہم ہم السفہاء، خبردار آگاہ رہو، بے وقوف تو وہ ہیں، اور ولکن لا یعلمون، اور انہیں اس بات کا علم بھی نہیں کہ وہ بے وقوف ہیں۔ یہاں شارحین مفسرین نے لکھا کہ بے وقوفی کی بھی دو قسمیں اللہ نے بیان کی۔ ایک تو آدمی بے وقوف ہو، اور دوسری بات اس کو یہ پتہ نہ ہو کہ وہ بے وقوف ہے۔ یہ دو بڑی بے وقوفی ہے نا، ایک تو جہالت، پھر اپنی جہالت کا پتہ نہ ہونا، یہ اس سے بڑی جہالت۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سمجھدار ہیں، بہت عقل مند ہیں، لیکن وہ جب کسی سے 5 منٹ گفتگو کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا عقل مند ہے اور کتنی جو ہے نا بھونڈی باتیں کر رہا، کئی بات میں ربط نہیں ہوتا، انکشن الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہوتا، اور وہ اس طرح ظاہر کر رہا ہوتا ہے جس میں اتنی حکمت کی باتیں کر رہا ہوں، ایسے پوائنٹس، ایسی لاجک دے رہا ہوں کہ جو میرے علاوہ کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں رہی۔ تو یہ اس کے ساتھ کیا رہا ہے؟ ایک تو وہ بے وقوف ہے، دوسری بے وقوفی اس کی کیا ہے؟ جہالت، کہ اس کو یہ نہیں پتا کہ وہ بے وقوف ہے۔ تو قرآن نے اس کے دو بے وقوفی بیان کی منافقین کی، ایک تو وہ صحابہ کو بے وقوف کہہ رہا۔ اچھا بے وقوف کیا کیوں رہے تھے؟ مفسرین نے لکھا اس لیے بے وقوف کہہ رہے تھے کہ انہیں پتا چلا کہ اسلام قبول کرو گے تو مشکلات آئیں گی، اسلام قبول کرو گے تو دشمنی آئیں گی، حق اور باطل کی بات کرو گے تو حق کی بات کرو گے، باطل کی بات کرو گے، یہ دونوں باتیں کرنے کی وجہ سے یقیناً کچھ لوگ دشمن بھی بنیں گے، دوست بھی ہوں گے۔ جو حق اور باطل کے اندر حق کی طرف کھڑا ہوتا ہے سب حامی نہیں ہوتے اس کے، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ مخالف ہوتے ہی ہیں اس کے۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ یار ہم کیا بے وقوف، اچھی خاصی زندگی چل رہی ہے، کاروبار چل رہے ہیں، سب سے بنی ہوئی ہے، سب سے بنا کے رکھو، کیوں بگاڑو کسی سے؟ سب سے بنا کے رکھو گے تو تمام تمہارے معاملات کاروباری وغیرہ سب اچھے چلتے رہیں گے، اور اگر تم اسلام کی بات کرو گے، دین کی بات کرو گے، دین خدا کو نافذ کرنے کی بات کرو گے تو تمہاری یہودیوں سے بگڑ جائے گی، تمہاری عیسائیوں سے بگڑ جائے گی، مشرکین مکہ سے تمہاری بگڑ جائے گی۔ تو کون بگاڑے ان سے؟ اپنے کاروباری تعلقات ہیں، تجارتی تعلقات ہیں، ہم کیوں بگاڑے حق اور باطل کے چکر میں؟ تو یہ جو ایمان لانے والے یہ تو بے وقوف ہیں۔ دیکھو ان کا یہودیوں سے بھی لڑائی ہو گئی ہے، یہودی بھی ان سے مخالفت میں اتر آئے ہیں، عیسائی بھی ان سے مخالفت میں اتر آئے ہیں، مشرکین مکہ بھی ان کے خلاف ہیں، عرب کے دیگر قبائل جنہوں نے اسلام نہیں لائے وہ بھی ان کے دشمن ہیں۔ تو معاذ اللہ دنیاوی اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں یہ تو صحابہ بے وقوف ہے معاذ اللہ، کہ جنہوں نے ابھی اسلام تو ترقی پر نہیں گیا، وہ تو آغاز اسلام کی بات ہے،
हुजूर ने हिजरत की मदीने और ये सूरत नाजिल हुई है। तो माज़अल्लाह सहाबा को बेवकूफ़ कहा तो अल्लाह ने उनको 2 मरतबा बेवकूफ़ कहा। और सईदी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाया उन्होंने 1 मरतबा सहाबा को बेवकूफ़ कहा, क़यामत तक जब तक कुरान पढ़ा जाता रहेगा सहाबा को बेवकूफ़ कहने वाले को बेवकूफ़ कहा जाता रहेगा। यहां पर सहाबा की अजमत भी अल्लाह ने बयान की कि अगर किसी ने सहाबी को बेवकूफ़ कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो अल्लाह ने उसकी मजम्मत के अंदर उसके रद में कुरान उतारा। अल्लाह अकबर। तो आज भी उम्मत के अंदर कुछ गिरोह ऐसे हैं जो अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर सहाबा कराम, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, इनके बारे में बकवास करते हैं और कहते हैं हम मोहब्बत अहले बैत करते हैं, हम जो है वो अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हम रसूलुल्लाह की आल से मोहब्बत करते हैं। ये रसूलुल्लाह की आल का नाम लगाते हैं, वही ऊपर वाली जो आयत कि कहते हैं हम तो इस्लाह कर रहे हैं, हम तो अहले बैत की मोहब्बत का प्रचार कर रहे हैं। तो उन्हें कहा जाएगा तुम अहले बैत की मोहब्बत नहीं फैला रहे हो, तुम अहले बैत के नाम पर सहाबा को गालियां देकर फसाद दीन में कर रहे हो, तुम फसादी हो। और इस हवाले से जो सहाबी के बारे में बेअदबी करता है तो कुरान उसकी मजम्मत करता है, और ये अल्लाह का तरीका है कि जो किसी सहाबी को बुरा भला कहे उसका रद्द करना चाहिए। कोई सहाबी के बारे में उल्टी सीधी बात करे उसकी बात ना सुने आप, चाहे वो कहे कि जनाब मैं तो हज़रत अली से बड़ा प्यार करता हूं, उसको कहेंगे तू हज़रत अली से प्यार भी नहीं करता, क्योंकि तू अली से प्यार करता तो अली के यारों से भी प्यार करता, तू अबू बकर से भी प्यार करता, उमर फारूक से भी प्यार करता, तू मौला अली से प्यार करता तो कभी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बेअदब व गुस्ताख नहीं होता। हम अहले सुन्नत कौन है? हमारे नजदीक जनाब मौला अली का रुतबा बहुत बुलंद है, लेकिन हम हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को भी सहाबी मानते हैं, जन्नती मानते हैं। और अगर कोई शख्स हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का बेअदब हो वो सुन्नी नहीं, वो गुमराह है, बदतरीन आदमी है जो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बकवास करता है। आखिरी बात की तरफ चलते हैं, इस आयत पर इख्तिताम करके मौजू को समेटते हैं। फिर फरमाया कि अब ये लोग क्या करते हैं, वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू, ये मुनाफिकीन की आदत क्या थी, वइज़ा लक़ुल लज़ीन, लक़ुल कहते हैं मुलाकात को। अरबी जब बात करके गुफ्तगू करके जाने लगते हैं ना, जिस तरह हम कहते हैं सी यू सून, फिर मिलेंगे, तो वो कहते हैं इलल लिक़ा, फिर मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से लिक़ा का मतलब होता है मुलाकात, तो यहां पर इस्तेमाल किया वइज़ा लक़ुल लज़ीना, तो यहां भी मुलाकात के माना में। इस तरह मौलाना हसन अदा खान साहब का शेर है, बेलिक़ाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। तो यहां बेलिक़ाए का मतलब क्या है, बगैर मुलाकात के हुजूर अलैहिस्सलाम के अगर जिब्राइल को चैन आ जाता, जिब्राइल बार बार अगर हुजूर के पास आते हैं तो जिब्राइल भी ये चाहते हैं कि हुजूर की बार बार जियारत हो और हुजूर से बार बार मुलाकात हो। तो कुरान ने कहा वइज़ा लक़ुल लज़ीना आमन, और जब वो ईमान वालों से मुलाकात करते थे मुनाफिकीन तो कहते क़ालू आमन्ना, हम ईमान लाए, जिस तरह तुम ईमान लाए हम भी ईमान वाले हैं, ईमान लाए जिस तरह तुम ईमान लाए। वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम, और खलऊ का माना खलवत, अकेले में, और इला यहां पर आ गया तो माना होता था जब वो मुसलमानों से मिलकर अपने शयातीन के पास जाते थे। शयातीन के लफ्ज़ इस्तेमाल किए कुरान में। अच्छा, शयातीन कुरान ने बेशतर मरतबा जिन्नात के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन कुरान करीम शयातीन जो है वो उन इंसानों को भी कहता है कि जिनमें शर है, फसाद है, जो शरीर हैं, जल्दबाज हैं, फितना करते हैं, उनको भी शयातीन कहा गया। जिस तरह कुरान ने कहा शयातीन मिनल जिन्नि वल इंस, जिन्नात में भी और इंसानों से भी शयातीन। तो यहां पर मुराद यह है कि जो उनके सरदार थे मुनाफिकत में, यहूदियों के सरदार थे जो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे थे, तो वो जब कहते यार आजकल क्या बात है, मुसलमानों से बड़े मिलने जुलने चल रहे हैं तुम्हारे, उनके साथ बड़ी बैठकें हो रही हैं, उनके साथ तुम बहुत बैठते हो मुसलमानों के साथ। तो अब जब वो अपने उन सरदारों के पास जाते तो कहते वइज़ा खलऊ इला शयातीनी, जब अपने शयातीन के पास जाते तो कहते क़ालू इन्ना माकुम, वो कहते कि हम तो तुम्हारे साथ हैं। मा माने होता है अरबी में विथ के माना में इस्तेमाल होता है, जैसे इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो यहां पर आया क़ालू इन्ना माकुम, हम तो तुम्हारे साथ हैं, इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन, वो जो मुसलमानों के साथ तुम हमें बैठता उठता देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो कि हम उनके साथ बड़े मोहब्बत से मिल रहे हैं, उनके साथ तो मुस्तहज़िऊन, हम मजाक कर रहे हैं, उनके साथ तो ठट्टा कर रहे हैं, शुगल है ऐसे ही, असल में तो हम तुम्हारे साथ हैं, उनसे भी मिल रहे हैं, इनसे भी मिल रहे हैं, और यहां आ रहे हैं तो कह रहे हैं भाई उनके साथ तो हंसी मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कालू आमन्ना। अच्छा, मुसलमानों से मिलकर क्या कर रहे हैं, ईमान ले आए, हम तो तुम्हारी तरह ईमान वाले हैं। और कह रहे हैं जब
ان کے پاس جا رہا تھا کہ ہم تو مذاق مستی کر رہے ہیں. بھائی مذاق مستی میں بس شغل چل رہا ہے. اللہ اکبر. تو اللہ کہتا ہے اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، اللہ ان کے ساتھ استہزاء فرماتا ہے. اب یہاں ترجمہ جو علماء نے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مذاق کرنے سے پاک ہے، مذاق کوئی اچھی چیز تو نہیں، لیکن یہاں پر استعمال یہ جملہ ہوا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے. ترجمہ علماء نے کیا، اس کا مقصد یہ ہے اللہ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دے گا، اللہ ان کے مذاق کا انہیں بدلہ دیتا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب اگر کسی اتھارٹی کے پاس جرم کر کے آپ پہنچیں اور وہ بولے کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا، تو بندہ کہ میں تو مذاق کر رہا تھا، تو اتھارٹی کے اب تجھے بتاتے ہیں ہم مذاق کرتے ہیں تیرے ساتھ، تو مذاق کر رہا تھا نا، اب دیکھ ہمارا مذاق. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اب جو اتھارٹی وہ بھی کہہ رہی ہے کہ اب تیرے ساتھ مذاق ہی ہوگا، کوئی تجھے جوک سنائے جائیں گے، نہیں نہیں نہیں. اس کا مقصد یہ ہوگا کہ تو نے مستی کی، تو نے جو ہے وہ شغل کیا ایسے معاملے کے اندر جس کے اندر نہیں کرنا چاہیے تھا، تو اب تجھے تیرے مذاق کا بدلہ دیا جائے گا. اللہ یستہزئ بہم، اللہ یہ جو فساد کر رہے تھے، صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے تھے، اس کے علاوہ شیاطین کے پاس آ کر کہہ رہے تھے ہم تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مومنوں کے پاس جا رہے تھے ایمان لانے والے، فرمایا اللہ رب العزت ان کے ساتھ استہزاء کا ان کو بدلہ دے گا. اور فرمایا کہ وَيَمُدُّهُمْ، اور اللہ انہیں ان کی سرکشی میں ڈھیل دیتا ہے. یمدہم بنا ہے مدہ سے، مدہ آپ نے دیکھا تجوید میں کہتے ہیں کھینچنے کو، کسی ہم کہتے ہیں بھائی یہاں مدہ کرو، تو جیسے وَلَضَّالِّينَ ہے تو وَلَضَّالِّينَ ہم کہتے ہیں بھائی مدہ کرو، مطلب اس کو کھینچو، تو وَيَمُدُّهُمْ، اس سے یہ تو اللہ ان کو کھینچتا ہے یعنی ڈھیل دیتا ہے. کس چیز میں؟ فی طغیانہم، ان کو ڈھیل دیتا ہے اپنے گمان میں. یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو بہت لاجک سے چل رہے ہیں اور ہم بڑے عقل سے چل رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہے، ان کے ساتھ بھی بنی ہوئی ہے، بہت طریقے سے ہم چل رہے ہیں. اللہ ان کو ڈھیل دے رہا ہے منافقوں کو. یہ سمجھ رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ بھی ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں مومنوں کے ساتھ بھی ہیں، اور ہم بیچ میں رہ کر یہودیوں سے بھی معاملہ تعلقات بنائے ہوئے ہیں، اور ہم نے بیچ میں رہ کر یہاں پر مسلمانوں سے بھی تعلقات بنائے ہوئے ہیں. تو یہودیوں سے بھی ہمیں منافعات مل رہی ہے اور مسلمانوں سے مل رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے ہم جو اگر پکڑ نہیں کر رہے تو ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ سرکشی کرتے رہیں اور یامہون، اور یہ بھٹکتے رہیں. اور پھر یہاں پر اس بات کو یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اشتروا کا معنی ہوتا ہے خریدنا، کسی بائے کرنا. بائر کو عربی میں کہتے ہیں مشتری کہتے ہیں. اللہ اکبر، یعنی خریدنے والا، جو خریدتا ہے اس کو کہتے ہیں مشتری. تو یہاں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالہ، وہ دلالہ کو خریدتے ہیں، گمراہی کو خریدتے ہیں ہدایت پر. یعنی ترجمہ یہ ہوگا با محاورہ کہ وہ ان کے سامنے حق بھی ہے اور باطل بھی ہے، دونوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ حق کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بدلے اپنے لیے انہوں نے کیا چوز کر لی ہے، انہوں نے جو خرید لی اپنے لیے، یعنی اپنی عقل سے انہوں نے سوچا کہ فائدہ اس میں، تو انہوں نے اپنی عقل لگا کر، ایفرٹ لگا کر، ٹائم لگا کر گمراہی اور حق کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان جس کو خریدا ہے، وہ ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا ہے. اور فما ربحت تجارتہم، اللہ کہتا ہے کہ یہ تجارت، یہ جو دماغ لگا کر، ذہن لگا کر، بہت زیادہ پولیٹیکل ہو کر انہوں نے سوچا ہے کہ یہاں زیادہ فائدہ ہے، تو فما ربحت تجارتہم، انہیں اس تجارت نے کوئی فائدہ نہیں دینا. یہ جو تم نے گمراہی کو لیا ہے ہدایت کے بدلے، یہ تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کروائے گی اور قبر و آخرت کے اندر بھی تمہارا انجام برا ہے. اور وما کانوا مہتدین، اور اس عمل سے، اس مزاج سے وہ کبھی بھی ہدایت والے نہیں بنے. تو یہاں پر شارحین مفسرین نے لکھا کل قیامت کے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو ان کے ساتھ اللہ اپنی شان کے لائق استہزاء اس طرح فرمائے گا کہ جہنمیوں کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا. حضرت مجاہد نقل کرتے ہیں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں لکھا کہ جہنمیوں کے لیے جہنم کا دروازہ کھولا جائے گا اور وہ دیکھیں گے کہ جنتی جو ہے وہ اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں جنت کے رانائیاں نظر آئیں گی. تو فرشتہ کہے گا کہ جاؤ، دوڑ کے جاؤ اور جا کر تم جو ہے جنت میں چلے جاؤ. وہ فوراً بھاگتے ہوئے جہنم سے نکلنے کے لیے بھاگیں گے. جیسے ہی جہنم کے دروازے پر پہنچیں گے جہنم کا دروازہ بند کر دیا جائے گا. فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مسلمانوں کے ساتھ دنیا میں مذاق کیا کرتے تھے ایمان کے حوالے سے، اب تمہارے ساتھ بھی یہ استہزاء فرمایا جائے گا. تو اب عذاب بھی سہتے رہو اور جنت کی رونق کو دیکھ کر حسرت میں بھی رہتے رہو. تو اللہ تعالی ہم سب کو اس حسرت سے بچائے. تو میں نے کل بھی عرض کیا تھا
دیکھیں منافقت کی نشانیوں میں دیکھیں آپ، ایک تو ہے بلیف کی منافقت، ایمان کی منافقت، یعنی کہ زبان سے آپ اقرار کریں ایمان کا اور دل میں اللہ رسول کو نہ مانیں، یہ ہے ایمان کی منافقت۔ ایک ہے اعمال کی منافقت، کہ آپ وہ تو منافق نہیں ہے جس میں ایمان، ہم اللہ رسول کو مانتے دل سے مانتے ہیں الحمدللہ، لیکن اعمال میں آپ دیکھیں جو بیہیویئر ہے ہمارا، برتاؤ ہمارا، اس کے اندر ہم دیکھیں کہ مسلمانوں کی اکثریت میں منافقت پائی جاتی ہے اعمال کے لحاظ سے۔ جب بات کرو تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلافی کرے، ادھر کی ادھر لگانا، جناب والا آپس میں لڑوا دینا، یہ جو سارے کام، اور پھر اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے دینا، استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم۔ تو یہ سارے جو فسادات ہیں، یہ سارے جو برائیاں ہیں، مجموعی اعتبار سے دیکھیں تو آج مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں گے اکثریت لوگ اس برائی میں ملوث ہیں، لوگ اپنے فساد کو اصلاح کا نام دے رہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کیا کرے کہ اللہ رب العزت ہمیں حق پر رکھے۔ قرآن کہتا ہے افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، اللہ کہتا ہے کہ بعض اوقات آدمی کی نظر میں اس کا عمل اتنا مزین ہو جاتا ہے، برا عمل، کہ اس کو نظر آتا ہے کہ میں اچھا کر رہا ہوں، حالانکہ وہ سوء عملی ہوتا ہے، سوء عملی معنی برا عمل ہوتا ہے، لیکن فرآہ حسنا قرآن کہتا ہے اس کو نظر اچھا آتا ہے، یعنی کہ اس کے پاس وہ بصیرت اور اس کی عقل اتنی معاف ہو جاتی ہے کہ برا کر کے بھی اسے برا نہیں لگ رہا ہوتا۔ استغفر اللہ العظیم۔ ہماری مسجد میں ایک بندے نے زنجیریں باندھی مسجد کے اندر، اور سب نمازی باہر کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے جمعے کے دن، اور اس کو کہا بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ بولا میں دوسرا جمعہ نہیں ہونے دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہی دین ہے۔ اب جناب والا وہ بے وقوف آدمی، ابے خدا کے بندے لوگوں کو تو نماز سے روک رہا ہے، تجھے یہ عقل تیری کام نہیں کر رہی کہ تو یہ جو عمل کر رہا ہے غلط کر رہا ہے، اور تو اس کو اصلاح کا نام دے رہا ہے، تو اس کو دین کا نام دے رہا ہے، تو فسادی ہے، تو اصلاح کرنے والا کہاں ہے؟ تو لیکن کیا ہے، اب عقل کام نہیں کرے گی، عقل میں سمجھ میں نہیں آگا کہ جو میں عمل، کیونکہ اپنا عمل جو ہے فرآہ حسنا اچھا دکھ رہا ہے، یہ دکھ رہا ہے کہ ایک اکیلا میں ہی ہوں، یہ سارے پاگل ہیں، میں ہی اکیلا اس پوری سرزمین پہ کھڑا ہوں جو دین کو نافذ کروں گا، یہ سارے گمراہ ہیں، ایک اپنی ہدایت پر چل رہے ہیں۔ تو بعض اوقات یہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے کہ اس پوری دنیا میں، اس پورے ڈالس کے اندر ایک اکیلا مجاہد اور پکا مسلمان میں رہ گیا ہوں، تو یہ جتنے بھی گمراہ لوگ ہیں انہیں میں لاؤں گا ہدایت پر، حالانکہ وہ جو بندہ یہ سوچ رہا ہوتا ہے اس کی گمراہیت اسے ہدایت بن کے سمجھ میں آ رہی ہوتی۔ تو اللہ سے دعا کیا کریں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین۔ خدا نہ کرے کبھی خدا نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہم غلط کر رہے ہوں، اور یار ہمیں یہ بھی ریئلائز ہونا بند ہو جائے کہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی ہلاکت کہ آدمی برا کرے، اسے یہ بھی محسوس نہ ہو کہ برا کر رہا ہے۔ آپ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو یہ بھی محسوس نہ ہو کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں۔ آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ کو یہ بھی احساس نہ ہو کہ آپ ظلم کر رہے ہیں۔ تو اللہ ایسی گمراہی سے بچے۔ کم از کم آدمی یار برائی کرے، جرم کرے، لیکن دل میں تو برا جانے کہ میں برا کر رہا ہوں، تو اللہ ہدایت دے گا۔ کسی دن آئے گا، کسی رات کروٹ وہ بدلے گا، اور دل اس کا ہوگا کہ یار چھوڑو ان دھندوں کو، دل تو کہتا ہے ہر دفعہ میں برا کر رہا ہوں، تو اب چھوڑو ان چیزوں کو، آؤ اللہ کی ہدایت کی طرف۔ لیکن اللہ سے پناہ مانگو اس وقت سے کہ تم برا کرو، زیادتی کرو، ظلم کرو، حرام کاری کرو، اور تمہارا دل کہے بابا تو ٹھیک کر رہا ہے، جانے دے، گوئنگ آن، جانے دے، مزے کر، تو جو کر رہا ہے 100، کیونکہ بعض اوقات اپنی جرم کا جواب آدمی خود سے لے رہا ہوتا ہے۔ صحیح کر رہا ہوں نا میں؟ رات کو سوتا ہے تو اپنے ہی دل اس کا جسٹیفائی کر رہا ہوتا ہے۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت سے، اللہ گمراہی سے بچائے، اللہ ضلالت سے بچائے، اللہ رب العزت گمراہ کرنے سے بچائے، اللہ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے، ہدایت پر استقامت دے۔ اور قرآن کریم نے جو ان منافقین کی اور کفار کی نشانیاں اور علامات بیان کی، اللہ ان سے ہمیں بچائے، اور جو مومنوں کی کمال نشانیاں بیان کی ہیں، جن کو علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون کہا، اللہ ہمیں ان میں شامل کر دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على الإسلام. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.